بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں منہ اس طرف کروں تکبیر کروں یا اس طرف؟ جو ہمارا اسٹیج جو ہے پاکستان کے رکن صاحب کا ایک جلسہ اسٹیج میں تمام اطلاع کا جنہوں نے بہت زیادہ انتظار کیا ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں۔ یہ نیچے کر دیں بس، ٹھیک ہے؟ شکریہ بھی ادا کرتا ہوں اور معذرت بھی کرتا ہوں۔ دراصل راستے میں ہمارے ہر جگہ جو ہے وہ استقبالیہ کیمپس لگے ہوئے تھے اور بہت سارے لوگ باہر نکلے تھے اور عمران خان صاحب کی وجہ سے ہمیں پیار دے رہے تھے تو اس وجہ سے تھوڑی دیر ہو گئی، لیکن بہرحال ہم پہنچ گئے۔ جس طرح ہمارے صدر صاحب نے کہا کہ کھڑے ہوں گے تو میں تو ان کو کہتا ہوں کہ جب میں کھڑا ہو جاتا ہوں تو دوسرا تکلیف میں ہو جاتا ہے، اور ہم کھڑے رہنے والے ہیں اپنے اصولوں پر، ظالم کے خلاف، آزاد عدلیہ کی بحالی کے لیے، آزاد میڈیا کی بحالی کے لیے، آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے، حقیقی جمہوریت کے لیے۔ جو عمران خان صاحب نے حقیقی آزادی کی تحریک شروع کی ہے ان سب میں یہ آتا ہے، لیکن بدقسمتی سے باقی چیزیں ہم دیکھ رہے تھے جو جمہوریت کے ساتھ کھلواڑ ہوتا آیا ہے، اور 8 فروری 2024 کو جنرل الیکشنز میں جس طرح کی دھاندلی کی گئی اور جس طرح کے عوامی مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور کٹ پتلی حکومت کو، جعلی حکومت کو مسلط کیا گیا پاکستان پر اور ہمارے باقی صوبوں پر، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہی واحد عوامی مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے، باقیوں کو جو ہے وہ چور دروازوں سے مسلط کیا گیا ہے۔ تو یہ جدوجہد ہماری حقیقی جمہوریت کی جس کو ہمیشہ مانتا گیا تھا، لیکن بدقسمتی سے جو اس آئین کے دعوے دار تھے کہ ہم نے پاکستان کو آئین دیا، 26ویں 27ویں آئینی ترمیم کے ذریعے اس آئین کے بنیادی ڈھانچے کو جو ہے ہلا دیا گیا، لیکن کوئی بھی بولنے والا نہیں ہے۔ چلے سیاسی پارٹیاں تو چھوڑے، ہمارے وکلاء چاہے جس بھی پارٹی سے ہو، تمام نظریوں کو یا پارٹیوں کو آپ سائڈ پہ رکھیں، لیکن بیسیکلی وکلاء کا کام ہے آئین اور قانون کے تحفظ کرنا، عدلیہ کا کام ہے، ججز کا کام ہے کہ وہ اس آئین اور قانون کا تحفظ کریں، لیکن بدقسمتی سے ہم نے وہ تحریک نہیں دیکھی آپ کی طرف سے بھی اور ہمارے معزز عدلیہ کی طرف سے بھی، جس کی ہم توقع کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال ابھی جو ہے وقت گیا نہیں ہے، کیونکہ اس کے بعد جو ترامیم آنے والی ہے وہ مزید آئین اور قانون کا اور جمہوریت کا بیڑا غرق کر دے گی۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ آپ اس تحریک کو لیڈ کریں، تمام وکلاء جس بھی پارٹی سے ہو، ہر مرتبہ فکر کے، ہر نظریات کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ لیڈ کریں اس تحریک کو۔ انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان تحریک انصاف کا ہر نوجوان، ہر ورکر آپ کا ساتھ دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ جو ہماری اسٹریٹ موومنٹ ہے، عمران خان صاحب نے جیل سے یہ ہدایات دی ہے، تو میں پہلے پنجاب گیا تھا، ابھی سندھ آیا ہوں اسی اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری میں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی آپ سے یہ توقع ہے کہ تمام سندھ کے جتنے بھی وکلاء ہیں وہ اس میں بھرپور اپنا کردار بھی ادا کریں گے اور اس میں حصہ بھی لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ باقی آپ کے تنظیم نے کچھ گزارشات میرے سامنے رکھی ہیں، وہ ویلفیئر کے حوالے سے ہیں، لیگل ٹریننگ کے حوالے سے ہیں، ڈیجیٹلائزیشن کے حوالے سے ہیں، بکس اور لائبریری کے حوالے سے ہیں،
एकेडमिक एंड कल्चरल एक्सचेंज टूर। तो सबसे पहले तो मैं ये टूर की दावत देता हूँ खैबर पख्तूनख्वा में आप सबको, इंशाल्लाह वो मैं आपके लिए स्पॉन्सर करूँगा, आप वहाँ आए। उसके बाद ये डिमांड्स मेरे पास आ गए हैं इंशाल्लाह ताला, इससे मैं आपकी टीम को आगाह भी कर दूंगा और आप जब मेरे मेहमान होंगे खैबर पख्तूनख्वा में तो वहाँ पर इंशाल्लाह आपकी मेहमान नवाजी इस फाइल के थ्रू करूँगा इंशाल्लाह ताला। बहुत लॉयर कन्वेंशन, क्योंकि ILF की जिम्मेदारी खैबर पख्तूनख्वा में वो इमरान खान साहब ने मुझे दी है, तो इंशाल्लाह ताला वहाँ पर जब कन्वेंशन होगा तो तमाम वकला को, सुबह सिंध के तमाम वकला को हम वहाँ दावत देंगे, आपने उसमें भी शिरकत करनी है इंशाल्लाह ताला। ये आईन और कानून की पासदारी के लिए, बालादस्ती के लिए, हुक्मरानी के लिए, इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम सब ने किरदार अदा करना है और हमने सब ने एक दूसरे का साथ देना है इंशाल्लाह ताला। बाकी सिंध का जब पानी का मसला आया तो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रंट फुट पर जो है सुबह सिंध के साथ खड़ी रही है और इंशाल्लाह ताला ऐसे तमाम इश्यूज पर जो सूबों का हक हो, जितने भी सूबों की हकूक है उसमें हम सब इंशाल्लाह ताला एक दूसरे का साथ देंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।